الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بائیس جنوری 2024 اور اس وقت شام 8:35 ہوئے. دن بھر میرے دل پر کچھ احساسات کا غلبہ رہا اور بالآخر میں نے آپ سب کا یہ حق سمجھا کہ میں ان احساسات کی روشنی میں آپ سے کچھ عرض کروں، پورے احترام، خلوص اور محبت کے ساتھ. سب سے زیادہ جس احساس کا دل پر غلبہ رہا وہ اس اللہ کے شکر کا احساس تھا کہ اس نے ہم کو توحید جیسا عقیدہ عطا فرمایا اور شرک اور توہم پرستی اور جاہلیت کے بہت سے احمقانہ عقیدوں اور خیالات سے ہم کو بچا لیا. ہر شخص کو، ہر قوم کو اپنے عقیدے کی آزادی ہے. میں کسی کا دل دکھانا گناہ سمجھتا ہوں، لیکن میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ آج نئے سرے سے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ہستی کا، خدا کے وجود کا، اس کی ذات اور صفات کا بڑا ہی جامع، بڑا واضح، بہت مدلل، بہت سائنٹیفک، بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والا صاف ستھرا عقیدہ اور تصور عطا فرمایا ہے. ذرا تقابل کیجئے اس تصور کا جو آپ کے دل میں اس کائنات کے مالک اور خالق کا ہے، رب کا ہے، خدا کا ہے، ایشور کا ہے، پرمیشور کا ہے. وہ اس تصور کا تقابل کیجئے، اس کو کمپیئر کیجئے اس تصور سے جو آج کھل کر پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. 50 سال تک اگر اس کی وضاحت کرنے والے وضاحت کرتے، چاہے تبلیغ کی نیت سے یا تردید کی نیت سے، تو وہ شاید اتنا واضح نہ ہو پاتا. آج جس تام جھام کے ساتھ اور ہزاروں کروڑ ڈالر کے خرچ کے ساتھ جس تقریب کا اہتمام ہوا، جس کا خاص مقصد یہ تھا کہ ایک نئی مورتی میں وہ ایشور کی روح ڈالی جائے، خدا کی، بھگوان کی پران اس میں ڈالی جائیں تاکہ وہ جیوت ہو جائے، وہ خدا بن جائے اور پھر وہ ہماری آواز سن سکے، ہماری پرارتھنائیں سن سکے، ہماری دعائیں سن سکے، دینے اور لینے کا فیصلہ کر سکے. اب کیا کوئی تبصرہ کرے؟ تبصرہ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. ہاں، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس قسم کے خیالات سے بالکل محفوظ رکھا. میں تو اس تصور سے حیران بھی ہوں اور کانپ جاتا ہوں کہ ہم خدا کی روح ڈالیں گے. ہمارے ڈالنے سے کسی پتھر کی مورتی میں بھگوان کی آتما یا اس کے پران آ جائیں گے، جان پڑ جائے گی اور اس کے بعد وہ مورتی خدا بن جائے گی، وہ سننے اور فیصلہ کرنے کے لائق ہو جائے گی. یہ عجیب سی بات ہے بالکل. یعنی میں کوئی تبصرہ کرنے سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں. خدا وہ ہے
جو سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ اندھیری رات میں کسی چٹان کے اندر اگر کوئی چونٹی بھی رینگ رہی ہے تو اس کی رینگنے کی آہٹ کو بھی اللہ سنتا ہے، اس چونٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کی مانند کچھ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وہ اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ڈالنے سے اس کی آتما کعبے میں نہیں آتی، حجر اسود میں نہیں آتی، اس کے اشارے پر پوری کائنات چلتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو بہت ہی صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا۔ میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو، مردوں، عورتوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، ہر سننے والی کو اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ آج خاص طور پر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہو سکے تو 2 رکعت نماز شکر پڑھیں کہ اللہ آپ نے ہم کو ایمان و اسلام کی اور عقیدہ توحید کی دعوت دی، اور خوب صلاۃ و سلام و درود و سلام بھیجیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اور جن کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب نے توحید کے عقیدے کو بالکل کرسٹل کلیئر کر دیا، بالکل واضح کر دیا، اتنا آسان کر دیا اللہ کو پہچاننا، سمجھنا، کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس رسول اللہ اور قرآن کی مدد کے بغیر خدا کا اتنا صاف ستھرا تصور حاصل کرنا آسان ہوگا یا ممکن ہوگا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے رسول پر کثرت سے آج درود و سلام پڑھیں، خوب یاد کریں اپنے محسن معلم رہبر سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور جھوم جھوم کر پڑھیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ تمام شکر و سپاس اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہ راستہ دکھا دیا، اور ہم کبھی یہ راستہ نہ پا پاتے اگر وہ ہم کو یہ راستہ نہ دکھاتا۔ دوسری بات آج مجھ کو آپ سے یہ بھی کہنی ہے کہ اس حقیقت کو نہ بھولیے گا کہ دن بدلتے رہتے ہیں، حالات قوموں کے بدلتے رہتے ہیں۔ کل جس کا عروج تھا آج اس کا زوال ہے، آج جس کا عروج ہے کل کو اس کا زوال یقینی ہے۔ اور جب کوئی قوم گھمنڈ غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے، کسی قوم کے لیڈران ایک بے لگام ہو جاتے ہیں، ان کی چال ڈھال سے، ان کی رفتار سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے بولنے کے انداز سے، ان کے سوچنے کے انداز سے اور فیصلوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھمنڈ سے دماغ بالکل توازن کھوتا جا رہا ہے۔ تو اسی دن دیکھنے والے یا سمجھنے والے یہ دیکھ اور سمجھ لیتے ہیں کہ اب زوال شروع ہو گیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی تاریخ متعین کی جائے گی مستقبل میں ایک قوم کے زوال کی، تو وہ 22 جنوری سن 2024 کی ہی تاریخ ہوگی۔ میں اس بات کی تفصیل بیان کروں گا تو شاید کئی دن بھی کافی نہیں ہوں گے۔ میں تاریخ کے حوالے کرتا ہوں آج اپنے اس دعوے کو یا اس احساس کو، اور پھر جب وقت آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ کوئی دیوانہ یہ کہہ گیا تھا کہ 22 جنوری کسی قوم کے زوال کی آغاز کی تاریخ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ترکی میں آیا صوفیہ مسجد کا واقعہ سب کے سامنے آیا تھا۔ صدیوں وہ مسجد ایک غیر اللہ کی عبادت کا مرکز بنی رہی، شرک کا مرکز بنی رہی،
اس کے بعد دوبارہ وہ مسجد اللہ کی عبادت سے معمور ہو گئی اور شرک اور اس کے تمام مظاہر سے پاک صاف ہو گئی. تو یہ تو رنگ بدلتا رہتا ہے زمانہ، اس سے کوئی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. جو حالات آتے ہیں وہ جانے کے لیے ہی آتے ہیں. ایک اور اہم بات مجھے یہ بھی کہنی ہے کہ مسئلہ مسجد اور مندر کا نہیں ہے، مسئلہ مذہبی نہیں ہے، اور نہ کبھی یہ مسئلہ مذہبی تھا. میں مختصراً اس کی اول اور آج تک کی تاریخ کا ایک تقابل کرتا ہوں. جب وزیر اعظم وشوناتھ پرتاپ سنگھ کے زمانے میں الیکشن قریب آیا تو انہیں بجا طور پر یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کا اپنا کوئی ووٹ بینک تو ہے نہیں، انہیں اپنا ووٹ بینک کریٹ کرنا چاہیے. اس مقصد سے یا کسی اور مقصد سے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ او بی سیز کے معاملے میں ایک کمیشن بنا تھا، منڈل کمیشن جسے کہتے ہیں، اس کی سفارشات پر مبنی جو فائل تھی وہ برس سے وہ دھول کھا رہی تھی. وزیر اعظم وشوناتھ پرتاپ سنگھ نے اس فائل کو نکالا اور او بی سیز کے ریزرویشن کے سلسلے میں انہوں نے منڈل کمیشن کی سفارشات کو نافذ کر دی. یہ ایک زلزلہ لانے والا ایک اقدام تھا، کیونکہ 27% او بی سیز کو ریزرویشن مل گیا تھا. اس اقدام کے نتیجے میں تمام تعلیمی اداروں میں بھی اور تمام سرکاری ملازمتوں میں بھی او بی سیز کی جو آبادی ہے وہ تو 51-52% ہے، لیکن 27% ان کو ریزرویشن دیا گیا. اس سے پہلے جو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے لوگ تھے ان کو ریزرویشن پہلے ہی دیا جا چکا تھا. تو اس طرح کل ملا کر 49.5% ریزرویشن کے مستحق لوگوں کی تعداد ملک کی آبادی میں قرار پا گئی. اس سے بے چینی پیدا ہو گئی، اور صرف مسئلہ ریزرویشن کا نہیں تھا، بلکہ او بی سیز جو ہیں، جو اصل میں آر ایس ایس، سنگھ پریوار اور فسطائیت پسند فرقہ پرست طاقتوں کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، انہی لوگوں کو بہکا کر انہوں نے اپنی تمام ہندوتوا کی تحریکوں میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا. حقوق ان کو نہیں دیے، ان کو عزت کبھی نہیں دی، برابری دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن ان کو بلیک میل کیا، ایکسپلائٹ کیا، ان کا استعمال کیا، ان کا استحصال کیا. اب جب یہ آیا مسئلہ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ بات سامنے آ گئی کہ اب او بی سیز کو تعلیمی اداروں میں لاکھوں سیٹیں ملیں گی. 27% کا ریزرویشن ملک کی آبادی میں، آپ سوچئے ذرا، لاکھوں ان کو تعلیمی اداروں میں سیٹیں، لازمی طور پر ان کو داخلہ ملے گا، لازمی طور پر ان کو ملازمت دینی پڑے گی، اور اس کے نتیجے میں ان کی 1-2 نسلوں کے اندر ایک شعوری انقلاب برپا ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہ او بی سی، وہ شیڈول کاسٹ، وہ دلت اور وہ شیڈول ٹرائب کے لوگ، آدی واسی، یہ لوگ سب مل کر کوئی بھی تحریک اگر چلائیں گے تو ملک میں پھر اس کو روکنا، ناکام بنانا ناممکن ہو جائے. اس پورے مسئلے کو سامنے رکھ کر سنگھ پریوار نے یہ طے کیا کہ ہم کو ملک کے ایجنڈے کو بدلنا ضروری ہے، قوم کی توجہ کے فوکس کو بدلنا ضروری ہے. چنانچہ انہوں نے سامنے سے منڈل کمیشن کی سفارشات کو نافذ کرنے کی مخالفت کرنے کے بجائے انہوں نے اچانک رام جنم بھومی تحریک شروع کر دی، اور اتنے زور و شور سے وہ تحریک شروع کی، اور وہ تحریک اس طرح شروع کی کہ جناب ایل کے اڈوانی انفارمیشن منسٹری کے اندر جو آر ایس ایس کے عناصر تھے، ان کے ذریعے سے جو میڈیا کو زبردست کوریج ملا،
تو پورے ملک میں ایجنڈا ایک دم بدل گیا. وہ او بی سی کے مسئلہ پیچھے چلا گیا اور مندر مسجد کا مسئلہ آگے آ گیا اور ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا اور قومی ایجنڈا بدل گیا. اس کے نتیجے میں پھر بابری مسجد کا ڈیمولیشن ہوا 6 دسمبر 1992 میں. آج بھی جو یہ اس وقت آج کا جو 22 جنوری میں جو کچھ ہوا اور پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح ایودھیا کا مسئلہ ایک مرکزی ایشو بن گیا ہے، اس کی بھی یہی ملتی جلتی تاریخ ہے. ابھی چند مہینے پہلے بہار میں کاسٹ سینسس ہوا. ملک میں پہلی بار کسی بھی ریاست میں کاسٹ کی بنیاد پر مردم شماری ہوئی اور جو نتیجہ اس کا نکلا وہ ہوش اڑا دینے والا تھا. بہار میں اس کاسٹ سینسس کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ او بی سی 63%. اب اگر بہار میں 63% ہیں تو اوور آل پورے ملک میں یقیناً اب وہ تقریباً 57-58% تو یقیناً پہنچیں گے. اور اس کے بعد بہار کے کاسٹ سینسس کے بعد ہوا یہ کہ یہ آواز اٹھنے لگی کہ ملک کے تمام صوبوں میں کاسٹ سینسس ہونا چاہیے. یہاں تک کہ انڈیا الائنس نے اس کی تائید کر دی اور راہل گاندھی کھل کر اس کی تائید میں بولنے لگے. ملک ارجن کھڑگے بولنے لگے. انڈیا الائنس کے بھی صدر ہیں وہ، کانگریس کے بھی صدر ہیں. اور او بی سیز کے مسئلے کو کانگریسی لیڈروں نے پہلی بار میری دانش کے مطابق زور و شور سے اٹھانا شروع کیا. تو پھر اس بات کا خطرہ لگا کہ اگر عوامی رائے عامہ کا دباؤ پڑا اور کاسٹ سینسس ہر صوبے میں ہوا تو پھر تو پورا ملک کا نظام بدل جائے گا اور پورے ملک کا اقتدار یہ اونچی ذات کے چند فیصد لوگوں سے منتقل ہو کر یہ او بی سیز کے ہاتھ میں اور پھر شیڈول کاسٹ وغیرہ کے ہاتھ میں آ ہی جائے گا. جب آبادی کا تناسب سامنے آئے گا تو حقیقت کھل جائے گی. تو ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بار پھر پہلی مرتبہ کی طرح پھر وہی منڈل کے جواب میں کمنڈل کا نسخہ استعمال کیا گیا اور پھر وہی رام مندر کا مسئلہ زور و شور سے اٹھایا گیا. اور غالباً اسی لیے مذہبی قوانین کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہوئے اور دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کو بہت قبل از وقت کر دیا گیا جو کچھ آج کیا گیا. آپ نے شنکراچاریوں کا یہ بیان بار بار سنا ہوگا کہ مندر کے مکمل کیے بغیر ان کے اپنے قوانین کے مطابق جو کام آج کیا گیا وہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارے مذہبی قوانین اور شاستروں کے مطابق یہ کام اگر کیا گیا مندر کو مکمل کیے بغیر تو اس کا شدید نقصان پیدا ہوگا اور روحانی اور دیوی شکتیوں کے بجائے آسری شیطانی طاقتیں وہ دراصل اس مورتی کے اندر آ جائیں گی اور اس سے بہت تباہی آئے گی. لیکن اس سب کو نظر انداز کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد ہے ہی نہیں وہ. مقصد تو دراصل نیشنل ایجنڈا الیکشن سے پہلے بدلنے کا ہے. پورے ملک کی آبادی کی بہت بڑی تعداد کی توجہ وہ او بی سی کے مسئلے کی طرف، کاسٹ سینسس کی طرف نہ مڑ جائے بلکہ وہ ایک مذہبی جنون کی کیفیت میں پیدا ہو جائے. نعرے لگیں اور جلوس نکلیں اور جھنڈے لگائے جائیں اور آتش بازی ہو اور پٹاخے اور جشن منایا جائے کہ آج ہم نے گویا ملک فتح کر لیا. 500 سال کی کا جو انتظار تھا وہ آج ختم ہو گیا. ایک نشہ پلا دیا جائے قوم کو. اب میں یہاں پر بہت دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز وہ کھل کر یہ باتیں کیوں نہیں کہتی. کیا ڈر ان کے اندر بیٹھ گیا ہے؟ وہ اگر کھل کر یہ باتیں کہیں جو میں نے ابھی کہی ہیں کہ اس پورے کھیل کا اصل مقصد جو ہے وہ قوم کی توجہ کو کاسٹ سینسس کی طرف سے ہٹانا ہے. اگر وہ کھل کر یہ بات کہیں گی تو عوامی رائے عامہ ان کے حق میں بنے گی، کیونکہ یہی لوور کلاس، یہی لوور مڈل کلاس
یہی ملک کی غالب اکثریت ہے، تو یہ ان کو سیاسی فائدہ بھی پہنچے گا، مگر ایک خوف کی، جھجک کی اور ہچکچاہٹ کی نفسیات کے ساتھ جب دو فریقوں میں سے ایک فریق مقابلہ کرتا ہے تو اس کو فتح کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میں اس موقع پر بہت صاف لفظوں میں الائنس کے لیڈروں سے، ملک ارجن کھڑگے جو ان کے چیئرمین بنائے گئے ہیں، مسٹر راہل گاندھی سے، مسٹر نتیش کمار سے، سب سے زیادہ مسٹر لالو پرساد یادو سے، اکھلیش یادو سے، میں ان سے یہ گزارش اور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کاسٹ سینسس کے مسئلے کو اپنا لیں اور کھل کر اس کے بارے میں اظہار خیال شروع کریں، سوشل جسٹس کے جھنڈا ہاتھ میں لیں۔ کمنڈل کے جواب میں ان کو منڈل کو آگے بڑھانا ہوگا، ورنہ وہ دو جملے منڈل کے بارے میں بول کر چپ ہو جائیں گے، اور ادھر کمنڈل کی بنیاد، کمنڈل کے عنوان پر پورے ملک کو نشہ پلا دیا جائے گا، تو سیاسی طور پر آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ پھر ایک اور بات آپ سوچئے، ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہندوتوا کے علمبردار طاقتوں میں اور شنکراچاریہ لوگوں میں، چاروں شنکراچاریہ میں ایسا زبردست اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مستقبل میں ورق پلٹنے والا ہے۔ میرے اشارے کو سمجھیے، ایک طرف وہ اختلاف جو 10-12-15% اپر کاسٹ کے لوگوں میں اور 85% جو لوور کاسٹ کے لوگ مانے جاتے ہیں، او بی سیز اور شیڈول کاسٹ کے لوگ، شیڈول ٹرائب کے لوگ، ان کے درمیان جو اختلاف تھا وہ تو تھا ہی، اور اب جب یہ اختلاف آ گیا شنکراچاریہ ورسز اسٹیبلشمنٹ، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے قوم کی بہتری کی خاطر آپ نے صحیح ایجنڈا بنایا، اس ایجنڈے کی اچھی طرح مارکیٹنگ کی، اس کو پیش کیا عوام کے سامنے، اور آپ ڈرے مت اس بات سے کہ آپ مسلمان، کرسچنز، سکھوں کو اپنے ساتھ لیں اور کھل کر یہ شبد بھی بولیں۔ خالی الپ سنکھیک اور اقلیت کے لفظ بولنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ اگر کھل کر دیش کے کسانوں، مزدوروں، اقلیتوں، او بی سیز، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب اور مسلمان، سکھ، عیسائی اور جو لوگ بھی مارجنلائزڈ ہیں ان کو ساتھ لیں، ان سے ملنے میں کیمرے کے سامنے اور کیمرے کے پیچھے ان سے ملاقاتوں میں ہچکچائے مت، تو آپ دیکھیے گا کہ ملک آپ کو پھر سے ایک بار سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ آپ نے کچھ بہتر کیا تھا کرناٹکا میں، کچھ بہتر کیا تھا تلنگانہ میں، اس کو آپ کا پھل ملا۔ اب آنے والے 2024 کے الیکشن میں الائنس الیکشن لڑے، کانگریس الیکشن نہ لڑے، سماجوادی پارٹی الیکشن نہ لڑے۔ یہ دراصل گٹھ بندھن، مہا گٹھ بندھن، یا یہ انڈیا کے نام سے جو الائنس بنا ہوا ہے، یہ الیکشن لڑے اور فیسسٹ پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ کے سامنے اپنا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرے، تو پھر دیکھیے گا، پھر یہ اس ملک کو صحیح راستے پر لانے کا موقع آپ کو ملے گا۔ جیسے یو پی کے جو بائی الیکشن گھوسی میں ہوا تھا، اس میں آپ نے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا، سماجوادی پارٹی نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ اتارا اور الائنس سب لوگوں نے اسی کو سپورٹ کیا، کسی اور پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں اتارا، تو بھاری اکثریت سے وہ گھوسی کا وہ کینڈیڈیٹ جیتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ دیش کی لوکتانترک ویوستھا کو، یہاں کے ڈیموکریٹک سیکولر ویلیوز کو آپ بچائیں اور تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں، آپ اگر دیش کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ سنسیئرلی اگر آپ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موقع ہے۔ آپ الائنس کے کلچر کو مضبوطی کے ساتھ نبھائیں اور ہر سیٹ پر صرف ایک امیدوار کھڑا کریں، تو پھر ملک آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور آپ کو موقع ملے گا کہ اس ملک کی مہنگائی کو دور کریں، اس ملک کی بے روزگاری کو کم سے کم لیول پر لے جائیں اور تمام مارجنلائزڈ اور کمزور طبقات کو
ان کے حقوق دلائیں۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔